پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسا درد بھرا واقعہ سنائیں گے جس سے آپ خوب انٹرٹین بھی ہوں گے اور آپ کا دل بھی بھر آئے گا۔ یہ سن کر آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایسے ظالم باپ کا جس نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی پالتو کتے کے آگے ڈال دیا۔ پھر اس بچی کے ساتھ پالتو کتے نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کیا معجزہ ہوا جسے سن کر سب سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ عرب کے ملک میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ سوداگر کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ سوداگر کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ آج بھی سوداگر کاروبار کے سلسلے میں جنگل کے راستے جا رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھ گیا۔ سوداگر نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ شخص بولا، میں لوگوں کے ہاتھ سے دیکھ کر ان کے حالات بیان کر دیتا ہوں۔ سوداگر کو اس بات سے بڑی دلچسپی ہوئی اور وہ سوچنے لگا، کیوں نہ میں اس سے پوچھ لوں۔ میری بیوی حاملہ ہے اور اس کے ہاں بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ اس شخص نے کہا، یہ تو اللہ کا راز ہے، یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بول دوں، اگر تمہارے ہاں بیٹی ہو گئی تو تم برباد ہو جاؤ گے اور تمہاری شان و شوکت جاتی رہے گی۔ اتنی بات سن کر سوداگر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا، ایسی بیٹی کا مجھے کیا فائدہ جس کے پیدا ہوتے ہی میں برباد ہو جاؤں گا۔ سوداگر اسی پریشانی میں اپنے کاروبار کی طرف نہ گیا بلکہ سیدھا گھر واپس آ گیا اور آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، غلطی سے بھی تم کبھی بیٹی کو پیدا نہ کرنا، مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا اور وہ کتے تم دونوں کے چیترے اڑا دیں گے۔ اتنی بات سن کر سوداگر کی بیوی پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ سوچنے لگی، میرا شوہر بڑا ہی ضدی ہے اور جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب سوداگر کی بیوی کے پاس ایک ہی حل تھا۔ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کی ذات کے آگے روبرو ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ رب العزت، مجھے کبھی بھی بیٹی نہ دینا، نہیں تو میری معصوم پھول سی بچی کے آنے پر ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور 9 مہینے پورے ہو گئے تو سوداگر کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور خوشیاں اس لیے منا رہا تھا کیونکہ اس کے گھر بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اور سوداگر کی بیوی اس لیے خوش تھی کہ اللہ کا شکر ہے بیٹی پیدا نہیں ہوئی، نہیں تو میرا شوہر پتہ نہیں میری پھول جیسی بچی کے ساتھ کیا کرتا۔ وقت ایسے ہی گزر گیا اور سوداگر کی بیوی ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی۔ سوداگر کی بیوی کا جب 9واں مہینہ چل رہا تھا تو سوداگر کو اچانک کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ جاتے وقت سوداگر نے اپنی بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہوا تو رکھ لینا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے مروا دینا، کیونکہ مجھے بیٹی سے سخت نفرت ہے۔ اتنا کہہ کر سوداگر کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا اور وہاں پر اسے کافی دن لگ گئے، اور ادھر سوداگر کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے پیغام بھیج کر وہاں گاؤں کی ابتدائی کو بلوایا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اللہ کے حکم سے سوداگر کے ہاں بیٹی نے جنم لیا۔ سوداگر کی بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بلبلا کر رونے لگی، یا اللہ میں کیا کروں، میں ایک ماں ہوں، مجھے جتنا پیار میرے بیٹے سے ہے اتنی پیاری میری بیٹی بھی ہے، میں اسے کبھی بھی مار نہیں سکتی۔ ادھر سوداگر کے گھر آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ سوداگر کی بیوی نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو ایسی جگہ چھوڑاؤں جہاں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ میری بیٹی کو لے جائے اور اس کی پرورش کو کر لے، اسی طرح میری بیٹی کی جان بھی بچ جائے گی اور باقی سب کو یہی لگے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جا کر مار دیا ہے اور زمین میں دفن کر دیا ہے۔ یہی سوچ کر سوداگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ جنگل میں کافی دور اسے ایک کٹھیا نظر آئی۔ سوداگر کی بیوی نے بچی کے دودھ کا فیڈر اور بچی اور اس کے کچھ کپڑے ٹوکری میں ڈالے اور اس کٹھیا کے سامنے رکھ دیا، اور پھر کہنے لگی، یا اللہ تو ہی میری بیٹی کی حفاظت فرما، اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دے، میرے پاس تیری جان بچانے کا بس یہی راستہ تھا۔ پھر سوداگر کی بیٹی روتے بلکتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ اسے جنگل میں ایک کتیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کتیا کو جب ایک بچی کے رونے کی آواز سنائی دی تو اس کتیا نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، نظر نہ آیا، لیکن وہ کتیا بھی تو ایک ماں تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی تھوڑا آگے کو گئی تو اس نے دیکھا ٹوکری میں ایک پھول جیسی خوبصورت بچی پڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس اس کے کپڑے اور دودھ کا فیڈر بھی پڑا ہے۔ سردی کی وہ رات تھی۔ اس کتیا کو بچی پر بڑا ترس آیا۔ پھر اس بے زبان نے جلدی سے اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے منہ میں اٹھایا اور اس بچی کے پاس لا کر رکھ دیا۔ بچی کی تو سردی سے ہوش گم ہوئے پڑے تھے۔
اس کتیا نے ارد گرد اپنے بچوں کو رکھا اور بیچ میں اس بچی کو لٹا کر خود پاس بیٹھ گئی تاکہ بچی کو گرمائش آ جائے اور بچی کچھ بہتر ہو جائے۔ ادھر سوداگر جب اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اسے یہی بتایا کہ بیٹی نے جنم لیا تھا تو میں اسے جنگل میں لے جا کر مار دیا ہے اور زمین میں دفن کر آئی ہوں۔ سوداگر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا کہ شکر ہے بچی سے میری جان چھوٹی، اب میری شان و شوکت میں کوئی بربادی کرنے والا نہیں بچا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ اس معصوم سی گڑیا کو بھی پالنے لگی۔ وہ اس بچی کو ایسے خیال رکھتی تھی جیسے ایک سگی ماں خیال رکھتی ہو، اور بچی بھی اسے اس جنگل کی آب و ہوا میں پلنے لگی۔ وہ کتیا بچی کے لیے طرح طرح کے پھل فروٹ لاتی اور بچی کو کھلا کر اس کا پیٹ بھر دیتی۔ جس کٹھیا کے پاس سوداگر کی بیوی اپنی بچی کو چھوڑ کر گئی تھی، اس کٹھیا کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بزرگ اس وقت دور دراز کے جنگلوں میں عبادت کرنے گئے تھے۔ جب وہ بزرگ واپس آئے تو کیا ماجرا دیکھتے ہیں کہ ایک کتیا نے انسانی بچی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور اپنے بچوں کی طرح اسے پیار کر رہی ہے۔ اللہ والے بزرگ کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ پھر اللہ والے بزرگ نے فوراً آگے بڑھ کر اس بچی کو اٹھایا اور پیار سے اپنی کٹھیا میں لے آئی۔ جیسے جیسے سوداگر کی بیٹی بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے اللہ والے اسے عبادت کرنا سکھاتے گئے، نماز قرآن سب سکھایا، اور وہ کتیا بھی اسی کٹھیا کے باہر ہی رہنے لگی، اور وہ اس بچی کے لیے دور دراز سے پھل وغیرہ توڑ کر بھی لاتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بچی جوان ہو گئی۔ اللہ والے بزرگ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ بچی اس کتیا کو اور اللہ والے بزرگ کو ہی اپنا سب کچھ مانتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کے ماں باپ کون ہیں، وہ اللہ والے کو ہی اپنا باپ مانتی تھی۔ اللہ والے بزرگ جب جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو سوداگر کی بیٹی گھر پر ہی رہتی تھی، اللہ کی عبادت بھی کرتی، اور جب اللہ والے بزرگ کی شام کو گھر واپسی ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھی بناتی، اور اب وہ کتیا کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ جب بھی روٹی بناتی تو اس کتیا کو ضرور ڈالتی۔ ایک دن ایسا ہوا، سوداگر اپنے کام کے سلسلے میں جنگل سے گزرا تو اس کی نظر ایک جوان خوبصورت لڑکی پر پڑی جو ایک کتیا کے پاس بیٹھی اسے روٹی ڈال رہی تھی اور پیار کر رہی تھی۔ سوداگر نے جب اس لڑکی کی طرف نگاہ دوڑائی تو اچانک حیران رہ گیا، کیونکہ سوداگر کی بیٹی بہت خوبصورت تھی اور مکمل حجاب میں تھی۔ سوداگر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، پتہ نہیں یہ خوبصورت لڑکی کون ہے، میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، جاؤ اور جا کر پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ جب سوداگر کا ایک نوکر پتہ لگوا کر واپس آیا تو سوداگر سے کہنے لگا، صاحب وہ ایک اللہ والے بزرگ کی بیٹی ہے اور جنگل میں ایک کٹھیا میں رہتی ہے۔ سوداگر جب شام کو گھر لوٹا تو پھر لڑکی کی بار بار سوچ آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس کی خوبصورتی بیٹھ گئی تھی اور وہ رات بھر اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی تو سوداگر نے اپنے ایک آدمی کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے اس لڑکی کی خوبصورتی نے بے چین کر دیا، مجھے تڑپا کر رکھ دیا، اب میں اس لڑکی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو، اس جنگل میں جاؤ اور اس بزرگ سے اس کی بیٹی کے رشتے کی میرے لیے بات کرو۔ ادھر جب سوداگر کا آدمی اللہ والے سے سوداگر کے رشتے کی بات کرنے آیا تو اللہ والے یہ سن کر جلال میں آ گئے، کیونکہ ان اللہ والے کو عبادت کے ذریعے اس بچے کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اور اللہ والے جانتے تھے کہ سوداگر کا اس بچی کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ اللہ والے اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے پروردگار، یہ کیسی آزمائش ہے، سوداگر کو تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ اس کی سگی بیٹی ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اللہ والے نے سوداگر کے آدمی سے کہا، دیکھو بیٹا، کہاں ہم اور کہاں وہ سوداگر، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ سوداگر کا آدمی کہنے لگا، اے بزرگ انسان، تجھے خوش ہونا چاہیے، تیری بیٹی کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں بھی ہو رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ تمہارے چہرے پر پریشانی ہے، لیکن اللہ والے کسی طرح بھی نہ مانے۔ سوداگر کا آدمی واپس گیا۔ سوداگر نے اتنی بات سنی تو وہ بڑا طیش میں آ گیا۔ اس نے اپنے کچھ آدمی بھیجے کہ جاؤ اور اس اللہ والے بزرگ کو ڈرا دھمکا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو، میں اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب سوداگر کے آدمی اللہ والے بزرگ پر ہاتھ اٹھانے لگے تو فوراً اس کتیا نے آ کر ان پر حملہ کر دیا اور اللہ والے بزرگ پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ سوداگر کے آدمی ڈر کر بھاگ گئے اور سارا ماجرا سوداگر کو سنایا۔ سوداگر طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، اس کتیا کو جان سے مار دو، گولی سے اڑا دو اور اس اللہ والے کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ سوداگر کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا اور اس بیچاری کتیا کو مار مار کر زخمی کر دیا اور اللہ والے کو اٹھا کر سوداگر کے پاس لے آئے۔ سوداگر نے اللہ والے کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور بھوکا پیاسا رکھا اور اس کی اس بیٹی کے رشتے پر مجبور کرنے لگا۔
تھک ہار کر اللہ والے جلال میں آئے اور چیخ کر بولے، اے سوداگر، وہ وقت یاد کر جب تو کاروبار کے سلسلے میں جاتے وقت اپنی بیوی سے کہہ کر گیا تھا بیٹی کو مار کر دفن کر دینا، لیکن وہ تو ایک ماں تھی اور ماں کا دل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو مار کر دفن کر دے۔ تیری بیوی اس بچے کو جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور تجھے پتا ہے جس بے زبان کتیا پر تیرے آدمیوں نے اتنا ظلم کیا، اسی بے زبان کتیا نے تیری بیٹی کی پرورش کی اور اسے ایک ماں کا پیار دیا، اور آج تو اتنا حبیث ہو گیا اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ سوداگر نے جب اتنا سنا تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میں کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا تھا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اب سوداگر غصے سے اور لال پیلا ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا بھی اب جوان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ فلاں جنگل میں تیری بہن رہتی ہے، اسے مار کر اس کا کام تمام کر کر میرے پاس واپس آنا اور نشانی کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر مجھے دکھانا۔ سوداگر کا بیٹا بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں اپنے باپ کے کہنے پر اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہوں، اور کتنے عرصے کے بعد تو مجھے میری بہن ملی ہے، اور اگر میں اسے مار دوں گا تو میرا اللہ تو مجھے معاف کبھی نہیں کرے گا، اور میری ماں نے تو میری اتنی اچھی تربیت کی ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں سکھایا، اور یہ تو پھر میری سگی بہن ہے، لیکن اگر میں اپنے باپ کا یہ کام نہ کروں تو میرا باپ کسی اور سے کہہ کر میری بہن کو مروا ہی دے گا۔ آخر کار وہ چلتے چلتے اسی جنگل میں پہنچ گیا اور اپنی بہن کو لے کر جنگل کی ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے سوداگر کی بیٹی اپنے بھائی کو بتانے لگی کہ کس طرح میری اللہ والے نے پرورش کی اور مجھے قرآن کی تلاوت سکھائی، مجھے نماز سکھائی، اور ایک بے زبان جانور نے سردی کی حالت میں میری جان بچائی، اور ایک میرا سگا باپ ہے جس نے مجھے مروانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اتنا سن کر بھائی کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، بہن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کسی حال میں بھی نہیں ماروں گا، میں تمہیں اس جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور میں کون ہوتا ہوں تیری جان لینے والا؟ جس کے اللہ کی ذات نے تجھے پیدا کیا وہی اللہ کی ذات تجھے مارنے والی ہے۔ اتنی بات سن کر سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، بھائی جان تم مجھے مار ڈالو اور میری آنکھیں نکال کر ابا جان کو دکھا دو، اور نہیں تو ابا جان تمہیں مار ڈالیں گے، اور میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے بھائی کی جان چلی جائے۔ بھائی نے اتنی بات سن کر اپنی بہن کو گلے لگایا اور پھر دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سوداگر کا بیٹا اپنی بہن سے کہنے لگا، بہن میں تجھے اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کی ذات کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر جب وہ واپس آنے لگا تو اسے وہ بچوں والی کتیا دکھائی دی جو بے زبان بہن بھائیوں کی باتیں سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ سوداگر کے بیٹے نے اس کتیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ راستے میں اسے ایک ہرن دیکھی اور اس کا فوراً شکار کیا۔ ہرن کی دونوں آنکھیں نکال کر سوداگر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بھوت کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ اتنی بات سن کر سوداگر کو یقین آ گیا، واقعی میرے بیٹے نے میرے حکم کے مطابق بیٹی کو جان سے مار دیا۔ ادھر اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، بیٹا کیا تم نے سچ میں اپنی بہن کو مار ڈالا؟ بیٹے نے جواب دیا، نہیں ماں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا اور نہ ظلم کرنا سکھایا ہے، اس لیے ماں میں تیرے ساتھ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ میں نے اپنی بہن کو قطعاً نہیں مارا اور اسے جنگل میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد سوداگر کی بیوی فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بیٹی کی جان ایک بار پھر بچ گئی۔ اب وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، اے اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اے میرے اللہ، بالکل اسی طرح جیسے تو اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں مدد کر سکتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر سکتا ہے۔ اے پروردگار، تیرے لیے میری بیٹی کی حفاظت کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ دوستو، ماں اپنی بیٹی کو جنم تو دے سکتی ہے مگر نصیب نہیں دے سکتی۔ ادھر سوداگر کی بیٹی جنگل میں پہلے کی طرح ہی رہ رہی تھی، وہ اسی کٹیا میں اللہ کی عبادت بھی کرتی اور خود کے لیے کھانا بھی بناتی اور اس کتیا کو بھی روٹی ڈالتی رہی۔ ایک دن سوداگر کی بیٹی معمول کے مطابق کتیا کے پاس بیٹھی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں آیا تو اچانک اس کی نظر سوداگر کی بیٹی پر پڑی۔ سوداگر کی بیٹی ایک دم سے حیران ہو گئی اور شہزادے کو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میں ایک مظلوم عورت ہوں، مجھ پر کوئی ظلم مت کرنا۔ مجھے تو بس گور گور کر سوداگر کی بیٹی کو شہزادہ دیکھے جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، اللہ نے کیا خوبصورت بنایا ہے اس کو، اور کسی ظالم نے اسے جنگل میں تنہا چھوڑا ہوا ہے۔ شہزادہ سوداگر کی بیٹی سے کہنے لگا، مجھے دیکھ کر گھبراؤ مت، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی تیری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کچھ سوال کروں گا۔
बस तुम पहली नज़र में ही मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हलाल तरीके से अपने घर ले जाना चाहता हूँ। सौदागर की बेटी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरे बुजुर्ग अल्लाह वाले बाप को भी मेरे जालिम बाप ने कैद कर रखा है और मेरा तो इस भरे जंगल में कोई सहारा नहीं, बस एक कुतिया के सहारे ही मैं जिंदगी गुजार रही हूँ। और अगर आज ये कुतिया न होती तो कब की मेरी इज्जत तार तार हो चुकी होती। फिर इस लड़की ने भी फैसला कर लिया और शादी के लिए तैयार हो गई। शहजादा भी दुनिया में अकेला था, इसके माँ बाप मर चुके थे। शहजादे ने सौदागर की बेटी को अपने घोड़े पर बिठाया और एक कच्चे से मकान में लेकर आ गया जिसमें एक बुजुर्ग और बुढ़िया रहती थी। उनसे कहने लगा, बाबा ये मेरी अमानत है और कुछ दिनों के लिए मैं इसे तुम लोगों के हवाले किए जाता हूँ और फिर मैं इससे शादी करके अपने घर ले जाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही इसे अपने साथ ले गया तो हमसे कोई गुनाह सरजद न हो जाए, इसलिए मैं हलाल तरीके से इसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। इतने में वो बुजुर्ग बोला, बेटा ये तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो इसे ब्याह कर इज्जत से अपने घर ले जाना, तब तक मैं इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखूंगा। शहजादा बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। अब सौदागर की बेटी इन बुजुर्ग मियाँ बीवी के पास रहने लगी और उसने अपना मामूल न छोड़ा। वो हर रोज अल्लाह की इबादत भी करती। फिर कुछ दिनों के बाद शहजादा अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ आकर सौदागर की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले गया। शहजादा इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सौदागर की बेटी भी अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। इसके शोहर ने इसकी पिछली गुजरी हुई जिंदगी के बारे में इससे कोई सवाल न किया। ऐसा करते कराते 2 साल गुजर गए। फिर सौदागर की बेटी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। शहजादा अपने फूल से बच्चे को पाकर बहुत खुश था और अपनी बीवी से कहने लगा, अब तो हमारी जिंदगी में फूल जैसा बच्चा भी आ गया और हमारे रिश्ते को बंधे हुए 2 साल हो गए हैं। क्या अब तुम मुझे अपनी तमाम पिछली जिंदगी के बारे में बताना चाहती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लेकिन सौदागर की बेटी ने ऐसे ही टाल मटोल कर दिया। फिर एक दिन शहजादे ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, लिहाजा तुम इनकी दावत का अच्छा इंतजाम कर लेना। शाम हुई तो शहजादा अपने मेहमानों को लेकर घर आ गया। सौदागर की बेटी ने कमरे की ओर से नजर दौड़ाई तो वो फौरन पहचान गई, ये मेहमान तो मेरे बाप सौदागर है जिसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। सौदागर की बेटी जब खाना पेश करने लगी तो उसने अपना चेहरा मुकम्मल ढका हुआ था। जब खाना वगैरह सब कुछ खा चुके तो अब सबका आराम करने का वक्त हो चुका था। लेकिन सौदागर की एक आदत थी, उसे रात को किस्सा सुनने बगैर नींद नहीं आती थी और शहजादे को तो किस्से आते ही नहीं थे। वो अपनी बीवी से कहने लगा, ये हमारा मेहमान है और हमारा फर्ज बनता है इसकी हर तरह से हिदमत करें। अगर तुम्हें कुछ किस्से आते हैं तो मेरे मेहमान को कुछ किस्से सुनाओ ताकि इनका दिल बहल सके और वो आराम से सो सके। इतना सुनकर सौदागर की बेटी की आंखों में आंसू निकल आए और वो अपने शोहर का कहना टाल नहीं सकी और किस्सा सुनाने बैठ गई और कहने लगी, किस्सा तब शुरू करूंगी जब ये लोग मेरी एक शर्त मान लेंगे। शहजादा हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, क्या तुम इन सब को जानती हो? तो इस सौदागर की बेटी ने कहा कि ये सब बाद में पूछना, पहले मेरी शर्त कबूल की जाए। और वो शर्त कुछ यूं है कि बादशाह के पास जो अल्लाह वाले बुजुर्ग कैद थे जिसने सौदागर की बेटी की परवरिश की थी, सौदागर की बेटी ने कहा, इस अल्लाह वाले बुजुर्ग को आज़ाद किया जाए और इस महफिल में उनको भी पास बिठाया जाए, फिर मैं अपना किस्सा शुरू कर दूंगी। सौदागर ये सुनकर हैरान सा हुआ और किस्सा सुनने की खातिर उसने शहजादे की बीवी की ये बात भी मान ली और इस बुजुर्ग को भी अपने पास बिठा लिया। अब लड़की ने किस्सा सुनाना शुरू किया और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, ए अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं किस्सा सुनाती जाऊंगी और तुम ही मेरा इंसाफ करना। सौदागर की बेटी नकाब में थी तो अल्लाह वाले उसे पहचान न सके और सोचने लगे, ये अल्लाह की नेक बंदी है जिसने मुझे कैद से रिहाई दिलाई और अब मुझसे इंसाफ मांग रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम किस्सा सुनाना शुरू करो, मैं तुम्हें ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगा। फिर इसने किस्सा सुनाना शुरू किया कि किसी इलाके में एक जालिम सौदागर रहता था जिसको बेटियां पसंद नहीं थी और वो बेटों से सख्त नफरत करता था। जब अल्लाह ताला ने उसे बेटी दी तो उससे नफरत करने लगा। बेटी पैदा होते ही उसने बीवी को हुक्म दिया कि इसे मारकर जंगल में फेंक आओ। सौदागर की बीवी मजबूर थी और अपनी बेटी को जंगल में फेंक आई। तब उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने और एक बेजुबान जानवर ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो कुछ बड़ी हुई तो सौदागर को पता चल गया। सौदागर ने अपने बेटे को हुक्म दिया, अपनी बहन को जान से मार दो और निशानी के तौर पर उसकी आंखें निकाल कर मेरे पास ले आओ। जब सौदागर ने इतना किस्सा सुना तो वो हड़बड़ी से बैठकर हैरत से लड़की को देखने लगा और सोचने लगा, ये तो मेरा ही किस्सा है। फिर इसको इस किस्से में और दिलचस्पी हुई और कहने लगा, ये किस्सा रुकना नहीं चाहिए, इसको आखिर तक सुनाओ। सौदागर की बेटी कहने लगी, इस लड़के के भाई को इस पर तरस आ गया और उसने उसे मारा नहीं और अल्लाह के हवाले छोड़कर घर वापस आ गया।
اور وہ لڑکی بے یار و مددگار اور بے سہارا اس جنگل میں بھٹکتی ہوئی اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور ایک بے زبان کتیا ہی اس کا سہارا تھی۔ اگر وہ کتیا نہ ہوتی تو اس لڑکی کی عزت کئی لٹیرے تار تار کر چکے ہوتے۔ سوداگر نے جب اتنا قصہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، دل میں حسرت پیدا ہوئی، کاش میری بیٹی بھی آج زندہ ہوتی تو میں اس سے معافی مانگ سکتا۔ پھر آگے کے قصے میں سوداگر کی بیٹی نے بتایا کہ اس جنگل میں کسی شہزادے کا گزر ہوا تو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کی اور وہ اس سے شادی کر کے عزت سے اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب سوداگر کی بیٹی نے اتنی کہانی سنائی تو شہزادہ سمجھ گیا، تو آگے میرا ہی قصہ ہے۔ پھر سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، جب وہ شہزادہ اس سے اپنے نکاح میں لے کر آ گیا تو کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا۔ پھر ایک دن اس لڑکی نے اس کے شوہر نے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ تم جنگل میں بھٹک رہی تھی؟ تب اس لڑکی نے اپنے باپ کی ساری کرتوت اپنے شوہر کو بتائی۔ پھر سوداگر کی بیٹی قصہ سناتے سناتے ٹوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے وہ اپنا ہی قصہ سنا رہی ہو۔ قصہ سناتے سناتے پھر وہ نقاب اتار کر سب کے سامنے آ گئی۔ سوداگر اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور شہزادے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور پھر وہ لڑکی کہنے لگی، تم لوگ جاننا چاہتے ہو میں نے ان بزرگ کو اپنے باپ کی قید سے کیوں چھڑوایا تھا؟ کیونکہ یہ وہی اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے مجھے پالا پوسا، میری حفاظت کی، مجھے اچھی تعلیم دی اور سیدھے راستے پر لگایا، اور میرے باپ کو ایک بہت بڑے ظلم سے بچایا۔ اتنے میں سوداگر روتا ہوا اٹھا اور اپنی بیٹی کے قدموں میں گر گیا اور اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ بیٹی نے فوراً اپنے باپ کو قدموں سے اٹھایا اور باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد سوداگر نے اللہ والے بزرگ سے بھی معافی مانگی اور شہزادے سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے گیا۔ جب سوداگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو گلے لگا کر رونے لگی۔ اس کا بھائی بھی اپنی بہن سے مل کر بہت خوش تھا اور اب یہ خوشی کے آنسو تھے۔ پھر سوداگر کی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ان اللہ والے بزرگ کی وجہ سے ہی آج مجھے میرا باپ واپس مل گیا۔ اب سوداگر نے کچھ دنوں کے بعد بڑے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی دوبارہ رخصتی کی۔ اب سوداگر کی بیٹی اللہ والے بزرگ کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور شہزادے نے اپنے نوکروں کو حکم دے کر اپنے محل کے باہر ایک چھوٹی سی پیاری سی کٹھیا بنا کر اس بے زبان جانور کتیا اور اس کے بچوں کو سوداگر کی بیٹی اب پہلے سے بھی زیادہ اس بے زبان جانور کی خدمت کرتی اور اپنے بچوں کی طرح اس بے زبان کتیا اور اس کے بچوں کا خیال بھی رکھتی، اور اللہ والے بزرگ اور اپنے شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے دوستو، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جانور انسان سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔